ایک زمانے کی بات ہے۔ وسیع صحرا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ مٹی کے گھر، کھجور کے درخت اور محنت سے بھرے دن۔ نہ وہاں دولت تھی، نہ شان و شوکت، مگر دل صاف تھے اور زندگی پرسکون تھی۔ اسی گاؤں میں ایک یتیم لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام حماد تھا۔ حماد کی عمر صرف 7 سال تھی جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری اس کی ماں پر آ گئی، مگر وہ بھی کمزور اور بیمار رہتی تھی۔ نہ زمین تھی، نہ کاروبار، نہ کوئی سہارا، بس ایک پرانی کلہاڑی اور لکڑیاں کاٹنے کا کام۔ حماد چھوٹی عمر میں ہی بڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر صبح فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتا۔ ماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، بیٹا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ حماد مسکرا کر جواب دیتا، اماں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ پھر وہ کلہاڑی اٹھاتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ راستہ لمبا تھا، ریت اڑتی تھی، سورج تیز ہوتا تھا، مگر حماد کے قدم نہیں رکتے تھے۔ وہ جنگل پہنچتا، درختوں کی خشک ٹہنیاں کاٹتا، لکڑیاں باندھتا اور کندھے پر رکھ لیتا۔ بعض اوقات بوجھ اتنا بھاری ہوتا کہ وہ لڑکھڑا جاتا، مگر پھر بھی ہمت نہیں ہارتا۔ شام کو وہ بازار جاتا، لکڑیاں بیچتا اور تھوڑا سا آٹا خرید کر گھر آ جاتا۔ یہی اس کی زندگی تھی۔ ایک دن بہت سخت گرمی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ حماد لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی پھسل گئی اور اس کی انگلی زخمی ہو گئی۔ خون بہنے لگا۔ حماد زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، مگر میں ہار نہیں مانوں گا۔ اسی وقت ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزری۔ اس نے حماد کو دیکھا اور رک گئی۔ بیٹا، تم اکیلے کیوں ہو؟ حماد نے جواب دیا، میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، میری ماں بیمار ہے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اللہ تمہیں بڑا مقام دے گا۔ حماد مسکرا کر کہا، مجھے بس ماں کی خوشی چاہیے۔ یہ پہلا اشارہ تھا، قسمت بدلنے والی تھی۔ ایک دن حماد جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے زمین میں دبی ایک تھیلی نظر آئی۔ اس نے کھولا، اندر سونے کے سکے تھے۔ حماد حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں یہ رکھ لوں تو ہماری زندگی بدل جائے گی، مگر پھر اس نے سر ہلایا، یہ میرا نہیں ہے۔ وہ تھیلی اٹھا کر گاؤں آیا اور مسجد میں اعلان کیا، کسی کی سونے کی تھیلی گم ہوئی ہے؟ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک امیر تاجر آگے آیا، یہ میری تھیلی ہے۔ اس نے کھولا، سارا سونا موجود تھا۔ تاجر نے کہا، بیٹا، تم رکھ لو آدھا۔ حماد نے انکار کر دیا، یہ آپ کا حق ہے۔ لوگ متاثر ہو گئے۔ یہ پہلا امتحان تھا، حماد کامیاب ہوا۔ چند دن بعد حماد لکڑیاں بیچ رہا تھا۔ ایک سپاہی آیا۔ اس نے کہا، یہ لکڑیاں مجھے دے دو۔ حماد نے قیمت بتائی۔ سپاہی ہنسا، میں سپاہی ہوں، مفت دوں گا۔ حماد نے کہا، یہ میری محنت ہے۔ سپاہی نے اسے دھکا دیا اور لکڑیاں لے گیا۔ لوگ خاموش رہے۔ حماد نے صبر کیا۔ یہ دوسرا امتحان تھا۔ ایک دن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا، تم کھا لو۔ حماد نے جواب دیا، میں کھا چکا ہوں، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ بھوکا سو گیا۔ یہ تیسرا امتحان تھا۔ اسی دوران بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ عام لوگوں کے حالات دیکھے گا۔ وہ عام لباس میں گاؤں آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا ٹوٹے گھر کے باہر لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم غمگین کیوں نہیں؟ حماد نے جواب دیا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہیں دولت مل جائے تو؟ حماد نے کہا، غریبوں کی مدد کروں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، اگر تم بادشاہ بن جاؤ تو؟ حماد نے جواب دیا، تو انصاف کروں گا۔ بادشاہ مسکرا دیا۔ اگلے دن سپاہی آئے۔ حماد کو محل لے جایا گیا۔ وہ ڈر گیا۔ محل میں بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے ہر امتحان پاس کیا، آج سے تم میرے وزیر ہو۔ حماد حیران رہ گیا۔ چند سال بعد بادشاہ بیمار ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا، میرے بعد حماد حکمران ہوگا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ حماد تخت پر بیٹھا۔ اس نے پہلا حکم دیا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔
اس نے انصاف قائم کیا، غریبوں کی مدد کی، اپنی ماں کے لیے سادہ کمرہ بنایا۔ ماں نے کہا، بیٹا اللہ نے تمہیں بلند کیا۔ حماد رو پڑا۔ سبق: اللہ صبر کرنے والوں کو بلند کرتا ہے، ایمانداری انسان کو بڑا بناتی ہے، محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، قسمت کا امتحان کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹس لازمی کریں۔